الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اے نبی، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بلا شبہ اللہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے اظہار کر بیٹھے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بے شک انہوں نے نامعقول اور جھوٹ بات کہی ہے، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کر بیٹھے ہیں پھر اپنی بات سے لوٹ جانا چاہیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ اس حکم کے ذریعے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذلک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ تو جس کو کوئی غلام نہ ملے تو وہ 2 مہینے کے روزے لگاتار اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے سے پہلے پورے کر دے، اور جس کو یہ بھی قدرت حاصل نہ ہو تو وہ 60 محتاجوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر پورا ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل ہوں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے، اور ہم نے صاف صاف آیت نازل کر دی ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ اس روز جب اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو ان کو بتا دے گا جو کام وہ کرتے تھے، اللہ کو وہ سارے کام یاد ہیں اور یہ لوگ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ کیا آپ نے اس پر غور نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ کوئی سرگوشی 3 آدمیوں میں نہیں ہوتی جس میں چوتھا اللہ نہ ہو، اور نہ 5 آدمیوں کی جن میں چھٹا اللہ نہ ہو، اور نہ اس عدد سے کم میں ہوتی ہے اور نہ اس سے زیادہ میں، مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ کہیں ہو، پھر وہ ان سب کو بتا دے گا قیامت کے روز جو کچھ انہوں نے کیا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول
وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، اور یہ گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس آتے ہیں تو تم کو سلام کرتے ہیں ایسے لفظ سے جس سے اللہ نے تم کو سلام نہیں کیا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر واقعی یہ رسول ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں تو اللہ ہم کو اس کی سزا کیوں نہیں دیتا، ان کو دوزخ کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے تو وہ بری جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ مومنوں، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کرنا، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی سرگوشیاں کرنا، اور خدا سے ڈرتے رہنا جس کے سامنے تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ایسی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہوتی ہیں تاکہ جو مومنوں کو رنج میں ڈالے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ مومنوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو، اللہ تم کو کشادگی عطا کرے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ مومنوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو، اللہ تم کو کشادگی عطا کرے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ مومنوں، جب تم رسول سے سرگوشیاں کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات کر دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ بات ہے۔ پھر اگر خیرات نہ کر سکو تو اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذًا لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ رسول سے سرگوشی کرنے سے پہلے خیرات کر دیا کرو، پھر جب تم نے اس کو نہیں کیا تو اللہ نے تم کو معاف کر دیا،
تو تم نماز پابندی سے پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ نہ تم میں ہیں اور نہ ان میں، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک یہ برے برے کام کرتے تھے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کا مال ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی اولاد، یہ لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ھم الکاذبون۔ اس روز اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ہم کسی اچھے حال میں ہیں، خبردار یہ بڑے جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان ھم الخاسرون۔ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے تو اللہ کی یاد کو ان سے بھلا دیا ہے، یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، خبردار شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بلا شبہ اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ھم المفلحون۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان تحریر کر دیا ہے اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی گروہ ہے اللہ کا، خبردار اللہ ہی کا گروہ اپنی مراد پائے گا۔